یہ سورہ مجادلہ یہ باب مفاعلہ ہے. جادلہ یجادل مجادلتاً، اور مجادلہ باہمی جھگڑے کو کہتے ہیں، بحث تکرار. ایک خاتون صحابیہ جن کا نام حضرت خولہ بنت ثعلبہ تھا، ان کے خاوند اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں میاں بیوی صحابی اور صحابیہ تھے. تو ان میں کچھ رنجش باہم ہوئی، تو اوس بن صامت نے اپنی بیوی کو یوں کہہ دیا، انت علیہ کا ظہر امی، انت علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت. اور زمانہ جاہلیت میں یہ کلمہ انت علیہ کا ظہر امی اور ایلا یعنی قسم اٹھانا کہ میں 4 مہینے تک کم از کم اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ ایلا اور زہار دونوں زمانہ جاہلیت میں یہ قسمیں، یہ طلاق شمار کی جاتی تھی. تو جب اوس بن صامت نے غصے میں آ کر اپنی بیوی حضرت خولہ کو کہا کہ انت علیہ کا ظہر امی، اب غصہ جب ٹھنڈا ہوا تو پھر خیال آیا کہ میں نے تو یہ اچھا نہیں کیا، اب میری بیوی مجھ سے جدا ہو گئی. اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ اب تو میرے لیے حلال نہیں رہی، طلاق ہو گئی ہے. خولہ کہنے لگی کہ یہ لفظ طلاق کا تو نہیں ہے، یعنی زمانہ جاہلیت میں بے شک اس سے مراد طلاق ہوتی تھی، لیکن وہ کہنے لگیں کہ یہ لفظ طلاق کا تو نہیں ہے. اور اب چونکہ بڑھاپا بھی آ چکا تھا، جوانی نہیں تھی، پھر بال بچے بھی تھے، تو جب بال بچے بھی ہو جائیں اور عمر کا پچھلا حصہ ہو تو بال بچے کو چھوڑنا، اپنے گھر کو چھوڑنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور پھر نیا گھر بسانا. تو اب وہ حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، حضور دیکھو میں اب بال بچے والی ہوں، عمر کا میرا وہ جوانی والا وقت نہیں ہے، اور میرے خاوند نے یہ کلمات بولے ہیں، تو آپ اس کا کوئی حکم ارشاد فرمائیں. تو پہلے اس کا حکم حضور علیہ السلام کی طرف نازل نہیں ہوا تھا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک نہیں ارشاد فرمایا. تو پھر وہ خولہ کہتی ہیں، حضور دیکھو میں بوڑھی ہوں، بال بچے ہیں، گھر چھوڑنا. پھر کبھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، یا اللہ تو کرم فرما. وتشتکی الی اللہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی اپنے شکوہ کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ مبارک آیتیں نازل فرمائیں. اور قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق سن لی اللہ تعالیٰ نے بات اس خاتون کی، التی تجادلک، جو آپ کے ساتھ بحث کر رہی تھی، یعنی بار بار اپنی بات کو دہرا رہی تھی اپنے زوج کے بارے میں. وتشتکی الی اللہ، اور کبھی وہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت عرض کرتی. تو قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی بات. اس کا کیا مطلب ہے؟ علامہ صاوی فرماتے ہیں، والمراد بسماع قولہا اجابت مطلوبہا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہتی تھی اللہ نے وہ پورا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد کو پورا فرما دیا. یہ آیات مبارکہ نازل فرما کر اور حکم زہار نازل فرما کر اس کا مطلوب اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا.
بسم اللہ. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ تمہاری گفتگو کو، تحاور یہ بھی باب تفاعل کا مصدر ہے، تمہاری آپس میں کلام اور گفتگو کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اب حکم یہ بیان فرمایا، الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کریں، یعنی ان کو انت علیہ کا ظاہر امی کہیں. اور ظہر عموماً وہ بولتے تھے اس لیے اس کو زہار کہا گیا. فقہائے کرام نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ پشت ہی کا نام لے، بلکہ کسی بھی اس عضو کا نام کہ جس کا پردہ فرض ہے، جیسے ران، پیٹ، ہاں جی، یہ جس عضو کا بھی پردہ اپنے محرم لوگوں سے فرض ہے، اس کسی بھی عضو کا نام لے گا. اور اپنی بیوی کو اپنی محرم رشتے، پھر ماں بھی ضروری نہیں، کسی بھی محرم رشتے سے، بیٹی سے، بہن سے اگر وہ تشبیہ دے گا تو یہ زہار ہوگا. فرمایا وہ لوگ جو تم میں سے زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، ما ہن امہاتہم، نہیں ہے وہ ان کی مائیں، یعنی ان کو ماں کی طرح کہہ دیا تو اب وہ ماں نہیں بن گئی. ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو نہیں ہیں مگر وہی جنہوں نے ان کو جنا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک وہ ایک ناپسندیدہ بات کہہ رہے ہیں، وزورا، اور جھوٹی بات کہہ رہے ہیں. ایسے خواہ مخواہ بیوی کو تو میری ماں کی طرح ہے یا ماں کے فلاں عضو کی طرح ہے، یہ کہنا اور یہ جھوٹی بات ہے اور منکر بات ہے، ناپسندیدہ بات ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، ثُمَّ يَعُودُونَ، پھر وہ رجوع کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، لما قالوا، اس کے لیے جو انہوں نے کہا، یعنی اب اپنی اس بات سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے لیے فتحریر رقبۃ، ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، غلام یا باندی ان کو آزاد کرنا ہوگا. من قبل ان یتماسا، اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے. یہاں ہاتھ لگانے سے مراد وطی ہے. ذالکم توعظون بہ، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. جی، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو نہ پائے، یعنی غلام آزاد کرنا یا باندی آزاد کرنا، جیسے آج کل غلام باندیاں ہیں ہی نہیں، تو فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پھر 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے پے در پے. من قبل ان یتماسا، یہ بھی اپنی بیوی کے قریب جانے سے پہلے پہلے. فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو 2 مہینے کے پے در پے روزے بھی نہ رکھ سکے، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اب پیچھے جو تحریر و رقبہ تھی اس کے لیے بھی من قبل ان یتماسا کی شرط تھی، اور صیام و شہرین اس کے لیے بھی من قبل ان یتماسا کی شرط تھی. لیکن اطعام 60 مسکینہ اس میں من قبل ان یتماسا کی شرط نہیں ہے. تو دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ جیسے پیچھے شرط ہے، اگرچہ یہاں شرط مذکور نہیں لیکن یہاں بھی شرط ہوگی.
لیکن احناف فرماتے ہیں کہ نہیں، جو مقید ہے وہ مقید رہے گا، جو مطلق ہے وہ مطلق اپنے اطلاق پر رہے گا. یعنی اطعام 60 مسکینہ، اس میں من قبل ان یتماسا کی شرط نہیں ہے. جی ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ یعنی کفارہ میں جو تخفیف کر دی، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول پر، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر یقین کرو، ایمان لاؤ. وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ احکام یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جو ان احکام کا انکار کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ذلیل کیے گئے جیسے ان سے پہلے ذلیل کیے گئے تھے. اب یہاں کبتوا فرمایا نا، حالانکہ ابھی ذلیل کیے جائیں گے، لیکن ان کا ذلیل کیا جانا وہ اتنا یقینی اور قطعی ہے کہ کبتوا ماضی سے تعبیر کر دیا گیا، گویا کہ وہ ذلیل کر دیے گئے ہیں. کما کبت الذین من قبلہم، اس سے مراد پہلی امتیں جنہوں نے اپنے نبیوں کے احکام کا انکار کیا. وقد انزلنا آیات بینات، اور تحقیق ہم نے اتاری روشن آیتیں. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، یعنی قبروں سے نکالے گا زندہ کر کے. فینبئہم بما عملوا، پھر آگاہ کرے گا ان کاموں سے جو کام انہوں نے کیے. فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ان کاموں کو محفوظ فرمایا ہوا ہے. یعنی ایک تو اللہ بھولنے سے پاک ہے، پھر ان کے اعمال ناموں میں بھی وہ لکھے گئے، اور جو کام کرنے والے تھے وہ بھول چکے ہیں. وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ ہر شے پر گواہ ہے، یعنی ہر شے پر محافظ ہے. الم تعلم، الم تارا، ہاں کیا اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ، نہیں ہوتی سرگوشی، سرگوشی کہتے ہیں خفیہ بات چیت کو، 3 آدمیوں میں، الا هو رابعہم، مگر ان 3 سرگوشی کرنے والوں میں چوتھا ان کا رب بھی موجود ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسہم، اور نہ 5 آدمی سرگوشی کر رہے ہیں مگر ان کا چھٹا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. ولا ادنی من ذالک، نہ اس سے کم تعداد، ولا اکثرا، نہ اس سے زیادہ تعداد میں، یعنی جتنے لوگ بھی سرگوشی کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہوتا ہے. الا هو معہم اینما کانوا، جہاں کہیں بھی ہوں، ہاں جس کونے میں بھی چھپ کر وہ سرگوشی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوگا. ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر اللہ ان کو آگاہ کرے گا جو عمل وہ کرتے تھے، قیامت کے دن آگاہ فرمائے گا. ان اللہ بكل شیء علیم، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے. الم تارا الی الذین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، نہو جن کو روکا گیا، عن النجوا، بری سرگوشی سے، یعنی جن لوگوں کو کہا گیا کہ آپس میں خفیہ بات چیت کرو تو اچھی کیا کرو، اسلام کے خلاف نہ کرنا. تو اسلام کے خلاف، نیکی کے خلاف ان کو خفیہ مشورے کرنے سے روکا گیا. لیکن ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ اسی بات کو دہراتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، یعنی پھر بھی وہ اسلام کے خلاف، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور وہ آپس میں خفیہ مشورے کرتے ہیں گناہ اور زیادتی، وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور رسول کی نافرمانی کہ وہ مشورے کرتے ہیں. وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں،
حیوک بما لم یحیک بہ اللہ، تو وہ آپ کو سلام ایسے لفظوں سے کہتے ہیں جن لفظوں سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں فرمایا۔ یعنی وہ جو کافر لوگ اور یہود و نصارہ منافق تھے نا، وہ بجائے السلام علیکم کہنے کے السلام علیکم کہتے تھے، یعنی درمیان سے لام کو کاٹ دینا۔ اور السلام کا معنی تو ہے سلامتی، اور السام کا معنی ہے موت، یعنی وہ بد دعا بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ظاہر فرما دیا کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو منافقانہ طریقے پر، کہ بظاہر یوں معلوم ہو کہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اور لفظوں سے سلام کہتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ لولا يعذبنا اللہ بما نقول، کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے، ان کی بے ادبی اور گستاخی وہ ناجائز ہوتی تو ہمیں اللہ عذاب نہ دیتا۔ آج نجدی بھی کہتے ہیں یہی بات کہ اگر ہم گستاخ ہیں تو پھر گستاخی ہمیں اللہ تعالیٰ مار نہ دیتا، عذاب نہ دیتا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے عذاب کا تو ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس سے پہلے تو ڈھیل اور مہلت ملتی ہے، لیکن گستاخی تو گستاخی ہے نا، جلدی عذاب آئے نہ آئے، گستاخی گستاخی ہے۔ تو جو وہ کافر لوگ کہتے تھے وہی آج نجدی کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم برے ہوتے تو اللہ پاک ہمیں مدینے سے مکے سے نکال دیتا۔ ہاں، مکے اور مدینے، اور یہی بات کافر بھی کہتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے تو ابو جہل اور جتنے کافر تھے وہ کیا کہتے تھے کہ ہم اگر برے ہوتے تو اپنے حرم سے اللہ ہمیں نکالتا، انہی کو نکالا ہے جو اچھے لوگ نہیں تھے۔ ہاں، یہ انہی کی باتیں دہراتے ہیں نا۔ تو کیا وہاں کا اقتدار اور وہاں کی رہائش اگر وہ حق کی علامت ہے تو پھر ابو جہل نے ساری زندگی کہاں گزاری؟ عبداللہ بن ابی ساری زندگی مدینے میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس کے لیے بخشش مانگیں گے تو نہیں بخشوں گا۔ اب رہائشی تو مدینے کا ہے، مسجد نبوی کا نمازی ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تو بھی بخشش مانگے گا تو نہیں بخشوں گا، کیونکہ تیرا گستاخ۔ تو جو حضور کے عاشق ہیں وہ مکے مدینے میں نہ بھی ہوں، حضرت اویس کرنی کہاں ہیں، اور حضور صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ اس سے ملاقات ہو تو اپنی بخشش کی دعا کروا لینا۔ معلوم ہوا عاشق رسول مکہ مدینہ سے دور بھی بیٹھا ہو تو وہ اس قابل ہے کہ دعا کے لیے اس کو کہو۔ اور عبداللہ بن ابی مدینے میں بیٹھا ہے، ابو جہل مکے میں ہے، رسول اللہ کے دونوں گستاخ ہیں، نہ مکے کی رہائش نے فائدہ دیا نہ مدینے کی رہائش نے فائدہ۔ اور پھر ابو جہل کے پاس اقتدار بھی تھا، اور قریش مکہ نے صحابہ کرام کو ایک بار یہ کہا کہ تم لوگ ہمیں برا کہتے ہو، ہماری نیکیوں کو نہیں دیکھتے ہو۔ تو صحابہ نے کہا کوئی نیکی بھی ہے تمہاری؟ انہوں نے کہا حاجیوں کو پانی کون پلاتا ہے، حاجیوں کو روٹیاں کون کھلاتا ہے، حاجی آنے والے حاجیوں کو خدمت کون کرتا ہے؟ آج بھی اسی بات پر فخر ہے کہ نہیں؟ ہم نے حاجیوں کے لیے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم نے اپنی حاجیوں کی خدمت کرنے کو ایمانداروں کے ایمان کے برابر قرار دے دیا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے۔ ہاں، بلکہ صحیح ایمان والے وہ حاجیوں کی خدمت نہ بھی کریں تو وہ ایمان والے ہیں، وہ جنتی ہیں، اور حضور کے گستاخ اگر حاجیوں کی خدمت بھی کریں پھر بھی جہنمی ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ہاں، تو معلوم ہوا کہ یہ ساری اچھا پھر اگر یہ کہا جائے کہ ایمان والے تو یہ بھی ہیں، تو ایمان والے اگر صرف کلمہ پڑھنے سے ایمان ہو جاتا ہے تو پھر عبداللہ بن ابی بھی ایمان والا ہوگا، کلمہ تو اس نے بھی پڑھا تھا۔
اگر صرف نماز پڑھنے سے ایماندار ہوتا تو پھر عبداللہ بن ابی بھی ہو نہیں. ایمان ہوتا ہے، حضور نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جو محبت کرے گا وہ ایماندار ہے، اور جو تعظیم و تکریم کرے گا وہ ایماندار ہے. عبداللہ بن ابی کلمہ پڑھتا تھا، نمازی پڑھتا تھا، لیکن بے ادب اور گستاخ تھا. لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. یہ گستاخی کس نے کی تھی؟ عبداللہ بن ابی نے کی تھی. صحابہ نے کبھی گستاخانہ کوئی جملہ اپنی زبان پہ لائے؟ صحابہ تو اگر لا علمی میں بھی کوئی ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس پر بھی وہ نادم اور شرمسار ہو رہے ہیں اور رو رو کے معافیہ مانگ رہے ہیں. جیسے وہ حضرت ثابت بن قیس، آواز اونچی ہو جاتی تھی تو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس آیت کے نزول پر رونے لگ گئے. معلوم ہوا کہ ایمان کی کسوٹی یہ حضور کی تعظیم ہے. اگر حضور علیہ السلام کی تعظیم ہے تو ایمان ہے، اگر وہ حضور کی تعظیم نہیں کرتا، بے ادبی کرتا ہے تو وہ منافق ہے، چاہے وہ کسی دور کا ہو. اور منافق مدینے میں رہے، منافق مکے میں رہے، کوئی فائدہ نہیں. مومن مکے مدینے سے دور بیٹھا رہے، وہ اویس قرنی ہے رضی اللہ تعالیٰ. جو ان کی گستاخیوں پر مطلع نہیں ہے، ان کی گستاخیوں پر مطلع نہیں ہے، جیسے عوام، اور ان کو مسلمان سمجھ کر پڑھ لیتے ہیں، اللہ قبول فرما لے گا. لیکن جن لوگوں کو ان کی گستاخیوں کا پتہ ہے وہ ان کے پیچھے نہ پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی پڑھے گا تو پھر وہ تو ایمان سے بھی فارغ ہو جائے گا. جس کو پتہ ہے کہ یہ ایسی بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے ہیں اور پھر ان کو مومن سمجھے گا. ویسے تو عوام کے لیے بھی ایک بڑی ظاہر بات ہے، اب تو ٹی وی چینل جو ہے نا، یہ کیبل وغیرہ جہاں لگی ہے، تو ایک وہ اسٹیشن ہے جس پر ہر وقت مدینہ طیبہ دکھاتے ہیں، ہر وقت مکہ مکرمہ دکھاتے ہیں. تو جس پر مدینہ طیبہ دکھاتے ہیں، اب ہر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ حضور کے روضہ اطہر پہ کھڑے کچھ وہ ان کے کیا متوع کہتے ہیں، شرطے سپاہی، اور دوسرے وہ جو متوع بھی ہوتے ہیں، تو وہ حضور کے چہرہ انور کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو آگے آگے اور ایسے ایسے کرتے ہیں. اگر وہ ایماندار ہوتے تو حضور کے چہرہ انور کی طرف پشت کر سکتے. وہ کس بات سے لوگوں کو روک رہے ہیں، کس بات کو وہ شرک کہہ رہے ہیں؟ لوگ حضور کی محبت لے کر سلام عرض کرنے آتے ہیں، اسی کو وہ شرک کہتے ہیں. وہ کون سے پھول تھے جو وہاں سے وہ توڑ لیتے؟ وہ تو محبت سے سلام عرض کرتے. اگر کوئی برکت کے لیے سرکار کی دیوار کو ہاتھ بھی لگا لیتا تو کیا تھا، ہاتھ لگا کر چوم لیتا. کیا حجر اسود خدا ہے جس کو ہاتھ لگا کے چوم رہے ہیں؟ اگر حجر اسود کو چومنا وہ بھی تو پتھر ہے، اور اس پتھر کو اگر اللہ نے شان دی ہے تو محبوب کی اگر روضہ اطہر کی دیوار کو ہاتھ لگا کے چوم لیتے تو شرک ہو جاتا. اگر یہ شرک تھا تو پھر حجر اسود کو چومنا بھی شرک ہوتا. تو معلوم ہوا وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہیں. اور اگر لوگ نہ سمجھیں تو یہ ان کی مرضی. اگر کسی چیز کو چومنا یہ شرک ہوتا تو پھر حجر اسود کو چومنا شرک ہوتا. حالانکہ حجر اسود کو چومنا آدمی ایک طواف میں 8 بار چومنے کا حکم ہے. جب طواف شروع کرو تو پہلے چومو، ٹھیک ہے نا، اور آخری چکر سے پہلے بھی چوما گیا نا، پھر آخری چکر کو ختم کر کے پھر چومو. تو ایک طواف میں کتنی بار؟ 8 بار چومنے کا حکم ہوا. اور چومنے کا فائدہ خود رسول اللہ علیہ السلام نے کیا بتایا کہ جو حجر اسود کو محبت سے چومنے والا ہے، قیامت کے دن حجر اسود اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا. تو حجر اسود کو چومنا
وہ جنت میں جانے کا سبب بنے، حجر اسود کا چومنا وہ شفاعت کا سبب بنے، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کو چومنا یہ شرک ہو جائے۔ لوگ سوچتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی دوپہر کے وقت کہے اندھیرا ہے، رات ہے، تو اس کے کہنے سے پھر رات ہو جائے گی۔ ان لوگوں کا منافق ہونا روز روشن کی طرح واضح ہے۔ ایک ظالم باہر کھڑا لوگوں کو کہہ رہا تھا، وہ باب بقی سے نکلے نا تو وہاں وہ کھڑا کہہ رہا تھا، یہ جو روزے پہ آتے ہیں، قبر پہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ منظارہ قبری وجبت له شفاعتی، یہ حدیث کوئی نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، یہ کوئی نہیں نبی علیہ السلام کا فرمان۔ تو میں چلا گیا، اتنا غصہ آیا مجھے، کئی لوگ کھڑے سن رہے تھے، مجھے غصہ آیا۔ میں نے کہا ظالم تو نے مرنا نہیں، تو نے مرنا نہیں؟ کیا ہوا؟ میں نے کہا پڑھ یہ آیت، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میں نے کہا سنا اس کا ترجمہ ان لوگوں کو، وہ پاکستانی تھا نا اور وہاں مقرر تھا، تو میں نے کہا ترجمہ سنا ان لوگوں کو، وہ کہتا تو سنا دے، تو میں نے سنا دیا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا، جاؤکا تیری بارگاہ میں آ جاتے، فاستغفروا اللہ اللہ سے معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول اور میرا رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتا، لوجدوا اللہ توابا رحیما تو وہ اللہ کو تواب اور رحیم پا لیتے، توبہ قبول کر لینے والا اور رحم کرنے والا پا لیتے۔ پھر میں نے اسے سورہ منافقون کی 2 آیتیں سنائیں۔ میں نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ میں نے کہا اس کا ترجمہ سنا لوگوں کو، مجھے کہتا ہے تو ہی سنا دے۔ میں نے کہا سناتا ہوں کہ یہ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب منافقوں کو کہا جائے کہ تعالو آؤ رسول اللہ تمہارے لیے بخشش مانگیں، تو لووا رؤوسہم وہ حضور کی بارگاہ میں آنے سے سر پھیر دیتے ہیں، لووا رؤوسہم ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور اے محبوب دیکھے گا تو کہ وہ تکبر کرتے ہوئے وہ رکیں گے، تیری بارگاہ میں آئیں گے نہیں۔ اور پیچھے فرمایا تھا جو تیری بارگاہ میں آ جاتے معافی مانگتے ان کو معافی مل جاتی، اب یہاں فرمایا کہ جو سر پھیریں گے تیری بارگاہ میں نہیں آئیں گے، لوگوں کو بھی روکیں گے، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، اے محبوب برابر ہے کہ اگر ان کی بخشش کی تو بھی دعا کرے تو نہیں بخشوں گا۔ حضور کی بارگاہ میں نہ آنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا، اب بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ تو حضور کی شفاعت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جو تیری بارگاہ میں آنے سے سر پھیریں گے، نہ خود آئیں گے نہ دوسروں کو آنے دیں گے، ایسے لوگوں کے لیے تو بھی شفاعت کرے گا تو نہیں بخشوں گا ان کو۔ یقین جانیے وہ مبہوت ہو گیا، اور جو لوگ اس کی باتیں سن رہے تھے جب میں نے یہ 3 آیتیں ان کو سنائیں تو وہ کوئی میرا ماتھا چوم رہا ہے، کوئی جفیاں ڈال رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے۔ وہ کہتا ہے چل ہمارے دفتر میں، وہ وہاں ہمارے قاضی صاحب سے بات کر، ہمارے مفتی صاحب سے بات کر۔ میں نے کہا مجھے کیا ضرورت تمہارے دفتر میں جانے کی، تمہارے کسی مفتی سے بات کرنے کی۔ میں نے کہا یہ قرآن ہے، قرآن کا جواب دو۔ یہ ایسے نامراد لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ اگر کوئی آدمی غور سے دیکھے تو ان کا کردار وہاں بتا رہا ہے، حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ ان کا کردار بتا رہا ہے کہ یہ کلمہ پڑھ کر منافق ہیں، یہ مومن نہیں ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا، جی ہاں ایسے کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ دیکھو مدینہ پاک میں اور مکہ پاک میں جس طرح ہم ادھر کرتے ہیں، ذکر نہیں کرتے، دعا نہیں مانگتے،
مکہ پاک یا مدینہ پاک مرکز ہے علم کا، ادھر بھی ایسے ہی کام ہوتے ہیں، ہم اس کے مطابق کام کرتے یہ ان کی ایک دھوکہ دہی ہے۔ آج جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، کیا حضور کے زمانے میں یہی ہو رہا تھا؟ وہ حدیث نہیں پڑھی آپ نے؟ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی، حضور تشریف فرما تھے، تو وہ دعا مانگی اور جانے لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجلت ایھا المصلی، اے نمازی تو نے جلد بازی کی ہے۔ اس نے کہا جی کیا کرتا؟ فرمایا اذا صلیت فقعدت، جب نماز پڑھ چکا تھا بیٹھ جاتا، فاحمد اللہ بما هو اہلہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا جیسے وہ حمد و ثنا کے لائق ہے، ثم صلیت علیہ، پھر مجھ پر درود و سلام پڑھتا، پھر دعا مانگتا، اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول فرماتا۔ پھر ایک اور آیا، اس نے نماز پڑھی، اس نے پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر درود و سلام پڑھا، پھر دعا مانگی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ادعو، تو جب دعا مانگ تیری دعا قبول ہوگی۔ اہل مدینہ کا تو یہ طریقہ ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو آج کے لوگ نماز پڑھتے پڑھاتے ہیں اور بھاگم بھاگ چلے جاتے ہیں، یہ تو منافقوں والی علامت ہے۔ یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ طریقہ نبوی چھوڑ دیا گیا ہے۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو تلقین نہیں فرمائی تھی کہ نماز پڑھ کر پھر 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر پڑھو؟ اس طریقے پہ عمل ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ اگر اہل سنت و جماعت جہاں بھی ہیں وہ اس طریقے پر عمل کر رہے ہیں جو طریقہ نبی کریم علیہ السلام نے نماز کا بتایا ہے، اور وہ لوگ وہاں بھی اگر وہ طریقہ چھوڑے ہوئے ہیں، تو جو حضور کا طریقہ چھوڑتا ہے وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے؟ اس کے سچا ہونے کی دلیل ہے یا اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے؟ اگر کوئی کہے آج وہاں کیا ہو رہا ہے، آج جو کچھ وہاں ہو رہا ہے ہم اس کے پابند نہیں ہیں، ہم اس کے پابند ہیں جو رسول اللہ کے دور میں وہاں ہوتا تھا۔ سمجھ آ گئی؟ ویسے بھی کئی چیزیں ہیں، مسلم ہے تو 20 پڑھی جا رہی ہے، ہاں، اور غلطوالین پڑھتے ہیں، ہاں، اور جنازہ اسی طرح جیسے ہم پڑھتے ہیں، جیسے ہم جنازہ ہوتا ہے۔ یہاں کے جو وابی ہیں ان کے مطابق وہ نہیں ہے۔ اور روضہ شریف کی جالی پر وہ جو اشعار لکھے ہوئے ہیں، یا خیر من دفنت ملکا یا ضرور فتاب من فیل ملکام ولکم نفس الفداء وقبر نام کے ساتھ وفیل اخواق وفیل عید والکرم۔ اب وہ اشعار مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی میں دیکھ کے آیا ہوں، ہاں، وہ شعر جب میں آگے میرے نظر پڑی تو یقین کریں جی، میں پہلے صلاۃ والسلام نے کیا پڑھ رہا تھا، پہلی دفعہ جب آج تو وہی شعر میری زبانوں پہ جاری ہوا آٹومیٹک، جب بھی میں بات رکھتا تو وہی شعر، اس کو میں کہتا ہوں کہ کتنا خوش قسمت ہے۔ وہ سرکار کے وصال کے 3 دن بعد آیا تو آج اس کے اشعار جو ہے کملی والے کے روزے پر شروع۔ جی کہاں پہنچے تھے ہم؟ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ، ہاں، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ کیوں اللہ ہمیں عذاب نہیں دیتا، یعنی اگر ان کی بے ادبی اور گستاخی کرنا یہ گناہ ہوتا، یہ اللہ کے سچے نبی ہوتے تو ہم پر عذاب آ جاتا، ہم جو بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، بما نقول جو کچھ کہتے ہیں ہم۔ ہاں، حسبہم جہنم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے جہنم کافی ہے۔ کن کے لیے؟ گستاخان رسول کے لیے جہنم کافی ہے۔ یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، جلیں گے، فبئس المصیر، اور وہ کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، اب ایمان والوں کو فرمایا گیا کہ اگر تم سرگوشی کرو، تم خفیہ بات چیت کرو، تو فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، اے ایمان والو گناہ اور زیادتی کی سرگوشی اور خفیہ مشورہ نہ کرنا، ہاں، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی والا مشورہ نہ کرنا، وتناجوا بالبر والتقوی، اور تقوی اور پرہیزگاری اور نیکی والا مشورہ کرنا، سرگوشی کرنا، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور ڈرو اس اللہ سے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان،
بے شک وہ بری سرگوشی وہ شیطان کی طرف سے ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا لیجزی الذین آمنوا لیحزن الذین، ہاں وہ شیطان کی طرف سے ہے وہ بری سرگوشی تاکہ ایمان والوں کو غمگین کرے. یہ شیطان اپنے ان کارندوں سے ایسی سرگوشی کرواتا ہے کہ جس سے مومنوں کو غم ہو، پریشانی ہو. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ شیطان وہ ایمان والوں کو کچھ بھی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے الا بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن اللہ کے حکم سے. ہاں یعنی اگر اللہ چاہے، اللہ کا ارادہ ہو تو پھر وہ نقصان پہنچا سکے گا، ورنہ وہ نہیں نقصان پہنچا سکتا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تمہیں کہا جائے کہ گنجائش پیدا کرو مجالس میں. جب صحابہ وہ آتے نا، صحابہ جو بدر والے تھے، تو مجلس میں ان کو خاص جگہ دی جاتی اور لوگوں کو کہا جاتا کہ ذرا کھلے کھلے ہو جاؤ، ان کے لیے جگہ بناؤ. تو فرمایا کہ جب کہا جائے تمہیں تفسحوا فی المجالس، کہ مجالس میں گنجائش پیدا کرو، وسعت پیدا کرو، آنے والے ذی احترام کو بیٹھنے کی جگہ دو، تو فافسحوا، پھر تم مجلس میں وسعت پیدا کیا کرو. یفسح اللہ لکم، فرمایا جنت میں اللہ تمہیں بدلہ دے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں کھلی جگہ عطا فرمائے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے بھی ہو جایا کرو. یعنی اگر کسی ایسے شخص کی آمد کے لیے کہا جائے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، انہیں بیٹھنے دو، تو ایسا بھی ایثار کر لیا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ بلند فرمائے گا ان لوگوں کے درجات جو تم میں سے ایمان لائے اور علم والے ہیں، ان کے درجے اللہ بلند فرمائے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والا ہے. یعنی عام مومنوں کا بھی درجہ تو بلند ہے، لیکن اہل علم کا درجہ ان سے بھی بلند ہے. اس بار کو پڑھنے تھا، جب وہ پڑھنے جاتے تھے تو فرشتے کہتے تھے یہ جگہ دے دو. واللہ بما تعملون خبیر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، یہ ایک حکم دیا گیا اور پھر اس حکم کو منسوخ کیا گیا، اور اس حکم پر عمل کرنے والے صرف حضرت علی المرتضیٰ تھے رضی اللہ عنہ. کہ بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا تھا شوق کہ ہماری گفتگو حضور علیہ السلام سے تنہائی میں ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت کے اظہار کے لیے فرمایا کہ ایمان والو، اگر تم میرے رسول سے سرگوشی کرنا چاہتے ہو تو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو پھر میرے محبوب سے خفیہ بات چیت کرنے سے پہلے صدقہ دے کر آؤ. اللہ، یہ محبوب کی عظمت ہے، صدقہ دے کر آؤ. ذالک خیر لکم واطہر، یہ صدقہ دے کے آنا اور پھر محبوب سے گفتگو کرنا یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا. تو باقی صحابہ کرام چونکہ اتنی مالی فراوانی نہیں ہوتی تھی، تو کئی خصوصاً جو غریب صحابہ تھے ان کو تو اور زیادہ قلق ہوئی کہ اب ہم تو حضور کے ساتھ خفیہ بات چیت سے محروم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر کرم فرماتے ہوئے یہ حکم واپس لے لیا. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اگر تم نہ پاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا. اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنے سرگوشی سے پہلے کچھ صدقات کر لو، یعنی فقراء کو کچھ صدقہ کے طور پر دے دو. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، تو جب تم ایسا نہ کر سکے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ تم پر رجوع فرمایا، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ،
تو اب نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو محبت کرتے ہیں اس قوم سے جن پر اللہ نے غضب کیا؟ یہ کون لوگ تھے جو ان لوگوں سے محبت کرتے تھے جن پر اللہ نے غضب کیا؟ یہ منافق تھے، یہ منافق تھے۔ آج ان نجدیوں کی ساز باز کافروں کے ساتھ ہے۔ ہندوستان کی ہندو حکومتوں سے یہ فضل الرحمان وغیرہ کے تعلقات ہیں، امریکہ سے تعلقات ہیں، مرزائیوں سے۔ یہ فضل الرحمان کچھ عرصہ پہلے بیمار ہوا اور اس کے علاج کے لیے امریکہ نے ڈاکٹر بھیجے اور وہ ڈاکٹر مرزائی تھے، اور یہ چیز آپ کے ملک کی اخباروں میں آئی تھی۔ تو اب بیمار نجدی ہو اور ڈاکٹر امریکہ بھیجے اور ڈاکٹر مرزائی آئیں، ہے نا کوئی رابطہ؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ جو پیار اور محبت کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ جن پر اللہ نے غضب کیا۔ مَا هُمْ مِنْكُمْ، اے مومنو وہ تم میں سے، وہ ظاہر کلمے پڑھ رہے ہیں، وہ تم میں سے، یہ قرآن ہے۔ مَا هُمْ مِنْكُمْ، نہیں ہے وہ تم میں سے، وَلَا مِنْهُمْ، اور نہ ان میں سے، یعنی بظاہر، حقیقتاً تم میں سے تو نہیں ہے اور بظاہر ان میں سے بھی نہیں ہے، بلکہ بظاہر ان سے بڑے لڑتے ہیں، ان کو بڑا برا بلا کہتے ہیں بظاہر۔ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ کتنی جگہ پر امام دیوبندی، مسجد سنیوں کی عوام سنی قسمیں اٹھا کر رہتے ہیں جی ہم سنی ہیں، ختم پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں میں سنی۔ یحلفون علی الکذب، کون سی بات ہے جو ان کی منافقوں کے ساتھ نہیں ملتی؟ کوئی ایک بات ہے جو منافقوں سے نہیں ملتی۔ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، بت پرستوں کو کچھ نہیں کہیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ یہ بم دھماکے کہاں ہو رہے ہیں؟ خود کش حملے کہاں ہو رہے ہیں؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ان منافقوں سے نہ ملتی ہو، ان لوگوں کی، نجدیوں کی۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اب ان کے لیے کیا ہے؟ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے عذاب شدید، سخت عذاب تیار کیا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ بہت برے عمل ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں ان کو مال و دولت مل گیا، گھر مل گیا، کچھ عرصہ کے لیے اقتدار کہیں مل گیا، تو یہ سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان کے مال، ان کی اولادیں وہ تجھے تعجب میں نہ ڈالے کہ ان کو اتنا مال مل گیا، اتنی اولاد مل گئی، اقتدار مل گیا، فلاں مل گیا۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسی مال و اولاد کی وجہ سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب میں مبتلا کرے۔ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں قبض ہوں کفر کی حالت میں۔ تو یہ ان کو جو مال و دولت دیا جا رہا ہے، اولاد دی جا رہی ہے یا مہلت ڈھیل دی جا رہی ہے، یہ تو اس لیے کہ یہ اور زیادہ کفر کر لیں، جتنا زیادہ کفر کریں گے اتنا زیادہ عذاب۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون۔
اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے بنا لیا اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال، جنہ ڈھال، مسلمانوں کے حملوں سے بچنے کے لیے. فصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو روکا اللہ کے راستے سے. یہ قسمیں اٹھا کر مومنوں کو واضح کیا کہ ہم بھی مومن ہیں، پھر ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کی. فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ہرگز ان کو نہیں نفع دیں گے ان کی مال اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ یعنی من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے نہ ان کے مال ان کو بچا سکیں گے نہ ان کی اولاد بچا سکیں گے. معلوم ہوا مومنوں کو اللہ کے راستے میں دیے ہوئے مال بھی عذاب سے بچائیں گے اور ان کی نیک اولاد بھی دعائیں کر کے ان کو عذاب سے، اور چھوٹے اولاد شفاعت کر کے بچائیں گے. بسم اللہ. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ آگ والے ہوں گے جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. الحمد للہ رب العالمین. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان کو اٹھائے گا سب کو. فیحلفون لہ، وہ قسمیں اٹھائیں گے لہو اللہ تعالیٰ کے لیے. کما یحلفون لکم، جیسے قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے لیے، یعنی جیسے قسمیں اٹھا کر تمہیں ثابت کرنے ہم مومن ہیں، اس دن بھی قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم مومن ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور وہ گمان کریں گے کہ ہمیں ان قسمیں اٹھا کر کچھ تو نفع ہو ہی جائے گا نا، کچھ تو عذاب سے بچ جائیں گے. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، خبردار بے شک وہ جھوٹے ہیں، ان کو یہ جھوٹی قسمیں کوئی نفع نہیں دیں گے. اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، مسلط کر دیا اللہ نے ان پر شیطان کو اس دنیا میں. فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، شیطان نے ان کو اللہ کی یاد بھلا دی. اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار بے شک شیطان کی جماعت وہ خاسرون ہیں، گھاٹا پانے والے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، یا دشمنی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. اولئک فی الاذلین، وہ لوگ ذلیلوں میں ہوں گے. ان پر مسلمانوں کو مسلط کیا جائے گا اور وہ مغلوب ہوں گے. کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا لوح محفوظ میں، یا اللہ نے فیصلہ فرما دیا، لا اغلبن انا ورسلی، کہ ضرور ضرور میں اور میرے رسول غالب ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دیا کہ میں اور میرے رسول غالب ہوں گے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوی و عزیز ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہیں پائے گا تو اس قوم کو جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو کیا نہیں پائے گا؟ یوادون، کہ وہ محبت کریں، من حاد اللہ ورسولہ، ہر اس شخص سے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے. یعنی ایماندار اللہ رسول کے دشمن سے محبت نہیں کریں گے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ اللہ رسول کے ساتھ دشمنی کرنے والے ان کے باپ دادا کیوں نہ ہوں، تب باپ دادا بھی ہوں تو ان سے محبت. او ابناءہم، ان کی اولاد اور ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں. او اخوانہم، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں. او عشیرتہم،
ان کے خاندان اور قبیلے والے کیوں نہ ہوں، یعنی اللہ رسول کے دشمن اگر ان کے قبیلے والے، ان کے آباء و اجداد، اولاد، قبیلے والے بھی ہوں گے تو وہ ان سے محبت، یہ ہے ایمان والوں کی نشانی۔ آج کہا جاتا ہے نہیں جی دل کھلا ہونا چاہیے، وسعت قلبی ہونی چاہیے، تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ اللہ رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے والوں کے لیے فرما رہا ہے کہ وہ ایماندار نہیں ہیں۔ ایماندار وہ ہیں جو اللہ رسول کے دشمنوں کو چھوڑتے ہیں، ہاں ان سے دوستی نہیں کرتے، چاہے وہ ان کے کتنے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اب اگر اس بات کو کوئی تنگ نظری کہے تو کیا اللہ تعالیٰ تنگ نظری کا حکم دے رہا ہے؟ اور وہ وسعت نظری والا، وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ، اللہ اکبر، اولئک، فرمایا یہ لوگ جو اللہ رسول کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، چاہے وہ کہ کیوں نہ قریبی رشتہ دار ہوں، یہ کیا لوگ ہیں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ جس چیز کو اللہ نقش کر دے اس کو کوئی کون نکال سکتا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی کہ ایمان پر خاتمہ ان لوگوں کا ہوگا جو اللہ رسول کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھیں گے۔ کاتب فی قلوبہم الایمان۔ اچھا، پھر دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ دیا، بھائیوں کو چھوڑ دیا، قبیلے خاندان کو چھوڑ دیا تو آدمی تنہا رہ جاتا ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ ان کی مدد فرمائی۔ یہ روح سے مراد حضرت جبریل بھی ہو سکتے ہیں، انہیں روح القدس کہا جاتا ہے۔ ہاں، ایدہم بروح منہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید فرمائی اپنی طرف سے ایک نور کے ساتھ۔ جی، اور ایک اور انعام ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ یہ اوپر والے جو انعام تھے نا وہ دنیا میں تھے کہ جو اللہ رسول کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھے اس کو ایمان اس کے دل میں نقش کر دیا جاتا ہے، یعنی ارتداد کے مصیبت سے وہ بچ گیا، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور ایدہم بروح منہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک نور کے ساتھ ان کی مدد فرما دی، یہ دنیا میں مدد ہو رہی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، یہ آخرت میں انعام ہے کہ ایسے باغات میں اللہ ان کو داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اولئک حزب اللہ، اور اللہ کی یہ جماعت ہے۔ کوئی اور اگر اپنے آپ کا نام حزب اللہ رکھتا پھرے تو حزب اللہ کی نشانی اللہ نے بتا دی کہ اللہ رسول کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، یہ حزب اللہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور جو اللہ کی جماعت ہے مفلحون، وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ سورہ حشر ہے، اس سورت کا شان نزول سنیے، اور پھر جو مدینہ طیبہ ہے نا، یہ شہر، اس کی بنیاد جو پڑی تو یہودیوں نے آ کر اس شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ سب سے پہلے اس شہر میں کون آباد ہوئے تھے؟ یہودی، اور ان کے قبیلے تھے بنی قینوقا، بنی نذیر اور بنی قریظہ، یہ تین قبیلے جو ان کے بڑے بڑے قبیلے تھے۔ پھر اوس و خزرج، یہ یمن کے لوگ تھے۔ جب وہاں سیلاب آیا تو یہ اوس و خزرج کے جو آباء و اجداد تھے وہ بھی ادھر سے ترک سکونت کر کے ادھر آ گئے، لیکن وہ یہودی نہیں تھے۔
اور یہودی چونکہ پہلے رہتے تھے، یہ اوس و خزرج کے آباء و اجداد جو تھے وہ ہر بات میں ان یہودیوں سے مرعوب و مغلوب تھے، ان کے زیر سایہ تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا کہ اوس و خزرج، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، پھر ان کی کثرت ہوئی، پھر وہ یہودیوں سے کوئی کم طاقتور نہیں رہے، بلکہ پھر ان کی یہودیوں سے بھی کچھ زیادہ اللہ نے طاقت پیدا فرما دی۔ پھر جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ اور پھر حضور کو دعوت دی، تو وہ اوس و خزرج کے قبیلے تھے جن لوگوں نے حضور کو دعوت دی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا آ کر یہاں جو کام کیا، یہ اوس و خزرج ان کی آپس میں لڑائی تھی، اور بڑی لمبی لڑائی اور دشمنی تھی، اور یہودی بھی چاہتے تھے کہ یہ لڑتے رہیں، کیونکہ یہ لڑتے رہتے وہ یہ کمزور ہوتے اور یہودی ان سے طاقتور رہتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے آ کر جو بات یہاں کی، تو اوس و خزرج جو مسلمان ہو چکے تھے آپ نے ان کی صلح کروا دی، اور وہ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے دوست ہو گئے۔ وہ ہے نا، اگر آپ کیسے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ نعمت ہی سے مراد حضور کی آمد ہے، حضور کی آمد سے اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ تو یہودیوں کو اس بات سے بھی بڑی دکھ لگا کہ اب وہ اوس و خزرج جو آپس میں لڑ کر کمزور تھے اب وہ طاقتور ہو گئے۔ تو پھر ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو پھر ان کی بہتری اس میں تھی یہودیوں کی کہ حضور سے معاہدہ کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان سے معاہدہ فرمایا، لیکن مسلمانوں نے تو اس عہد کی پابندی کی، لیکن منافق وہ جو یہودی تھے وہ موقع بموقع وہ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے تھے، حتیٰ کہ جب معاہدہ یہ تھا کہ جو تمہارے ساتھ لڑے گا ہم نہ اس کا ساتھ دیں گے نہ تمہارا ساتھ دیں گے، ہم غیر جانبدار رہیں گے۔ تو بدر کی جب لڑائی ہوئی تو ان یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی، ان کا جو بڑا سردار تھا کعب بن اشرف اس کا نام تھا، وہ مکہ مکرمہ پہنچا، بدر کے مشرکوں کو جمع کر کے کہنے لگا کہ یار تمہارے ساتھ تو اچھا نہیں ہوا، اب تم پرزور حملہ کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے۔